الحاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی فضل سیدنا ومولانا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم علی العالمین جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلفثين الخطائين الهالكين شفيعا، وصلى الله تعالى وسلم عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. آمنت بالله صدق الله العظيم. وقال الله تعالى في شأن عظمة حبيبه الكريم مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک پڑھ لیں عقیدتوں اور محبتوں کے ساتھ اپنے آقا کریم کی بارگاہ میں. اللہم صل وسلم وزد وانعم وبارک علی حبیبک سیدنا ومولانا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه أجمعين حق قدره ومقداره العظيم. عزیزان محترم، قابل احترام بزرگان ملت، بالخصوص اسٹیج پر رونق افروز مبلغین دین متین اور میری عزت دار و عفت مآب اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا صد شکر ہے کہ اس پاک پروردگار نے ہم تمام کو پھر سے ایک مرتبہ اپنے محبوب اکرم فخر آدم و بنی آدم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی میلاد پاک کی خوشیوں کے اہتمام کرنے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے. یہ مبارک و مسعود مہینہ، جیسا کہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں، ماہ ربیع الاول ہے. درود پاک پڑھیں آپ تمام. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحاب سیدنا و مولانا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدی بها عنا حقه العظیم. ماہ ربیع الاول نبی کریم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں جلوہ گری اور عالم بشریت میں آپ کی ولادت باسعادت کا مبارک و مسعود مہینہ ہے. اس بات پر تمامی اہل اسلام کا اتفاق ہے. ماہ میلاد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت اور آپ کی مبارک و نورانی بے مثال باطہارت پیدائش کا مہینہ ربیع الاول کا ہی مہینہ ہے. یہ اور بات ہے کہ یوم میلاد اور تاریخ میلاد کے حوالے سے علماء اسلام کی آراء، ان کی رائے کچھ مختلف ضرور ہے، لیکن یہ بات طے شدہ ہے
کہ آقا کریم رؤوف و رحیم علیہ وآلہ تحیت و تسلیم کی ولادت باسعادت ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی ہے۔ ماہ ربیع الاول ماہ میلاد ہے۔ اس اعتبار سے اہل اسلام کے لیے، بالخصوص اہل محبت کے لیے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سچے غلاموں کے لیے یہ مہینہ بڑا ہی عظمتوں والا مہینہ اور بڑی مسرتوں کا حامل ہے۔ یہ بات فطری بات ہے کہ انسان جہاں پر اپنی آمد کے دن اور اپنوں کی آمد کے دن کا اہتمام کرتا ہوا اور ان دنوں کا اہتمام کرتا ہوا بڑی خوشی اور مسرت محسوس کرتا ہے کہ اپنی پیدائش کا دن یا اپنوں کی پیدائش کا دن جب آتا ہے، خوشی اور مسرت کی کیفیت ضرور پیدا ہوتی ہے، اور شرعی اعتبار سے منع بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت، اس نعمت کا شکرانہ ادا کرنا، چاہے نعمت چھوٹی سے چھوٹی نعمت کیوں نہ ہو، عارضی اور فانی نعمت کیوں نہ ہو، غیر مستقل اور بالکل ٹیمپرری نعمت کیوں نہ ہو، اگر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کے حوالے سے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر گزار ہوتا ہے، خوشی اور مسرت محسوس کرتا ہے اور نعمت دینے والے پروردگار کا شکر بجا لاتا ہے، تو شرعی اعتبار سے یہ ممنوع بھی نہیں ہے، ناجائز بھی نہیں ہے۔ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر میں شامل کیا جائے گا، اور نعمتوں پر شکر بجا لانا طبیعت کی شرافت کی علامت ہے، اور طبیعت سلامتی طبع کی علامت ہے کہ بندہ نعمت پر شکر بجا لاتا ہے۔ اور انسانی طبیعت کا تقاضا بھی ہے، نہ صرف طبیعت انسانی کا تقاضا ہے بلکہ شریعت اسلامی کا بھی تقاضا ہے کہ اللہ کی نعمت پر شکر بجا لایا جائے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے نعمتوں کی شکر گزاری کا حکم فرمایا اور نعمتوں کی ناشکری سے منع بھی فرمایا ہے، تو بندے پر یہ بات بحکم الہی لازم و ضروری ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی نعمت کا شکر بجا لائے، اور بحکم الہی اللہ کی نعمتوں کی ناشکری بجا لانا ناجائز اور حرام قرار پائے گا۔ قابل مذمت ہے کہ بندہ نعمتوں کی ناشکری کرے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے شکر کا حکم فرمایا، اشکرونی کہہ کر اور ولا تکفرون کہہ کر ناشکری سے منع بھی کیا ہے۔ کفران نعمت ناشکری سے منع کیا ہے، تو اس لحاظ سے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہے۔ کچھ نعمت ملی، کاروباری منفعت، کاروباری فائدہ، یا کوئی امتحان میں کامیابی، کسی انٹرویو میں سلیکشن، اس میں کامیابی، کسی طرح کی کوئی بھی کامیابی اور کوئی بھی نعمت اس کو حاصل ہوتی ہے، بندہ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی اپنے رب کا شکر بجا لاتا ہے، بلکہ اس نعمت کے اس تک پہنچنے میں جو سورس، جو ذریعہ اور سبب بنتے ہیں، ان کا بھی شکر بجا لاتا ہے۔ اور یہ بات بھی شرعی اعتبار سے از روئے شرع یہ بھی محمود ہے، پسندیدہ ہے کہ بندہ ان بندوں کا بھی شکر گزار بنا رہے کہ جنہوں نے اس پر احسان کیا، نعمتیں اس تک پہنچنے میں وہ سبب بنے، ان کے ذریعے سے اللہ کی نعمتیں اس کو حاصل ہوئی ہے۔ بلکہ یہاں تک بھی کہا گیا کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا شکر گزار بھی نہیں ہوتا۔
تو یہ بات بھی پسندیدہ ہے کہ لوگوں کے ذریعے سے بھی نعمتیں ملتی ہیں. یقیناً نعمتوں کا خالق، مالک اور نعمتوں کو عطا کرنے والا، یا نعمتیں جو آپ تک پہنچتی ہیں جن کے ذریعے سے ان کے دل میں اس بات کو ڈالنے والا بھی خالق کائنات ہے، رب ذوالجلال ہے، اللہ رب العالمین ہے. تو لیکن بندہ سبب بنا تو اس بندے کا بھی شکر بجا لانا. تو اسی لیے فرما گیا جو بندوں کا شکر بجا نہیں لاتا، لم یشکر اللہ، تو ایسا بندہ جس کی طبیعت میں، جس کے مزاج میں بندوں کی ناشکری ہے، تو وہ رب کا بھی ناشکر گزار ہوتا ہے، رب کا بھی ناشکرا ہوتا ہے. تو یہ بات احسان مندی، شکر گزاری کے حوالے سے ہے. جہاں تک دیگر نعمتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کا معاملہ ہے، کوئی نعمت ہو، کچھ ٹکوں کا فائدہ کیوں نہ ہو، کچھ روپیوں کا فائدہ کیوں نہ ہو، اور دنیاوی اعتبار سے، مادی اعتبار سے دنیاوی کوئی بھی منفعت، فائدہ، کسی قسم کی عزت، احترام کے حوالے سے جو بھی آپ کے اوپر کی گئی نعمت ہے، اس کا شکر بجا لانے کا جہاں تک معاملہ ہے، بندہ اللہ کی بارگاہ سے، اللہ کی طرف سے عطا کردہ نعمت پر جتنا شکر بجا لائے گا، تو یہ بات یقین کی حد تک اپنے پلے باندھ لے کہ جو جتنا زیادہ شکر گزار ہوگا اللہ کا، رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پر اور نعمتوں کی زیادتی ہوگی. رب تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام بنا ہوا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر بجا لاتے رہو گے، اگر تم شکر بجا لاؤ تو میں ضرور نعمتوں میں تمہارے اوپر مزید نعمتوں میں اضافہ کروں گا. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم ناشکری کرو گے، ان عذابی لشدید، تو بے شک میرا عذاب سخت ترین ہے. اللہ اکبر. حضرات گرامی، یہ نعمتیں، یہ دنیا کی عارضی، مادی، فنا ہونے والی نعمتوں پر بھی بندہ شکر بجا لاتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے، اور مزید نعمتوں میں اضافہ کرنے کا وہ وعدہ بھی فرما رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسرت اور خوشی اور اس کی رضامندی کا آپ عالم دیکھ سکتے ہیں. نہ صرف نعمتوں پر شکر بجا لانے پر خوش ہونے کا معاملہ، بلکہ مزید نعمتوں میں اضافہ کرنے کا وعدہ ہے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے. اور پھر وعدہ بھی تاکید کے ساتھ، لَأَزِيدَنَّكُمْ، لام تاکید، پھر آگے نون خفیفہ کی ایک تاکید، پھر نون مشددہ، نون ثقیلہ کی ایک تاکید، تین تاکیدات کے ساتھ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تم اگر میرے نعمتوں کا شکر بجا لاؤ گے تو پھر میں تمہیں نعمتوں میں ضرور اضافہ کروں گا. حضرات گرامی، اسی لیے رب تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر بجا لانا، یہی تعلیمات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات مبارکہ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کے مبارک معمولات اور مبارک و نورانی طریقوں اور سنتوں کے ذریعے سے ہمیں ملتے ہیں. ہم انہیں اگر ہم اپنی زندگیوں میں شامل کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر گزاری، اگر بندہ حضور کی سنتوں پر عمل پیرا ہو جائے اور ادعیہ معثور اور منقول اور مسنون دعائیں جو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہمیں عطا کی گئی ہیں، ان پر بندہ عامل ہو جائے، ان پر عمل کرنے والا بن جائے، تو وہ بندہ یقینی طور پر اللہ کا شکر گزار بن جائے گا. آپ دیکھیں، کھانا کھائے، پانی پینے، جی آپ جو بھی راحت جو بھی نعمت ملتی ہے، آپ کو
جو دعائیں ہیں